دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورۃ الفتح پر. اچھا، سورۃ الفتح ادھر غور سے دیکھیے آپ، اس کے تھوڑے سے بیک گراؤنڈ کو سمجھیے. 6 ہجری کے آخر میں یا 7 ہجری کے اوائل میں، بالکل پہلے ہفتے میں غالباً نازل ہوئی. ذرا توجہ سے سنیے سورہ فتح کو سمجھنے کے لیے. 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، 313 نے 1000 کو شکست دی. قریش تل ملا گئے. انہوں نے بڑی تیاری کے ساتھ اگلے سال 3 ہجری میں، شوال 3 ہجری میں، پورے 1 سال 1 مہینے کے بعد مدینے پر حملہ کیا. اس مرتبہ مسلمانوں کی تعداد 313 سے بڑھ کر 700 ہو گئی تھی. 1000 تھے، لیکن عین لڑائی سے پہلے منافق عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو چکا تھا. 700 لوگ تھے، تعداد بڑھ چکی تھی. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی گئی، مال غنیمت سے محبت کا ثبوت دیا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شکست دی. 70 لوگ شہید ہو گئے. اس کے بعد 2 سال بعد 5 ہجری میں، شوال 5 ہجری میں، ٹھیک 2 سال بعد قریش پوری تیاری کے ساتھ آئے، مدینے کو گھیر لیا. اس کو جنگ احزاب کہتے ہیں، کیونکہ قریش نہیں آئے تھے، قریش بھی تھے، اور تمام عرب قبائل میں انہوں نے کیمپین چلا کر وہاں سے فوجوں کو لے کر سب کو متحرک کر کے انہوں نے مدینے پہ حملہ کیا. 1 مہینے تک یہ محاصرہ رہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجی، اور راتوں رات یہ اپنے خیموں کو چھوڑ کر، سامان کو چھوڑ کر، اونٹوں پر، گھوڑوں پر جو کچھ سامان تھا ان کا رکھ کے بھاگ گئے، اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگ گئے. 5 ہجری میں جنگ احزاب ہوئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قریش آج کے بعد آپ پر حملہ نہیں کریں گے، آپ ان پر حملہ کریں گے. اگلے سال 6 ہجری میں ذیقات کا مہینہ تھا. آپ نے خواب دیکھا، اور پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے کہ عمرہ کیا جا رہا ہے، مسلمان عمرہ کر رہے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں. آپ نے تمام لوگوں سے کہا کہ ہم احرام باندھ کر، صرف ایک تلوار گردن میں لٹکا کر، بغیر کسی جنگی تیاری کے ایک مقدس فریضہ عمرہ ادا کرنے کے لیے ہم خانہ کعبہ جائیں گے. منافقین نے اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو کیسے پاگل لوگ ہیں، ابھی شکست کھا چکے ہیں احد میں، اور یہاں 1 مہینے کا محاصرہ ہوا ہے، اور یہ اونٹ کے منہ میں جو ہے زیرے کی جیسی بات ہے. ان کو بڑا مذہبی جنون سوار ہو گیا ہے، عمرہ کریں گے، اور وہ بھی قریش کے گھر میں جا کے، مکے میں داخل ہوں گے. اور اس کے بعد منافقین کہنے لگے. تو بہرحال صرف 1400 لوگ تھے جو اس مقدس سفر کے لیے تیار ہوئے. مال غنیمت کا ہوتا، پیسے کا ہوتا، تو پھر یہ لوگ تیار ہو جاتے. مذہبی سفر کے لیے تیار نہیں ہوئے. اس میں کوئی اٹریکشن نہیں تھی ان کی. جیسے سیاستدان، دنیاوی سیاستدان ہوتے ہیں نا، ان کو مذہبی سفر میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی ان کے لیے. وہ تو دیکھتے ہیں مال کہاں ملے گا، پیسے کہاں ملیں گے، بزنس کرو انڈیا کے ساتھ، بزنس کرو، پیسے بناؤ. اچھا جی، ڈالر بناؤ، مفادات ہوتے ہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 لوگوں کو لے کر
مکے کے پاس پہنچے، وادی فاطمہ میں وہ حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، وہاں سے آدمیوں کو بھیجا کہ بھئی ہم عمرے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ اندر نہیں آ سکتے، جنگ ہوگی. انہوں نے کہا بھئی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کریں گے چلے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں. بہرحال مذاکرات ہوئے، ادھر سے لوگ آئے، ادھر سے حضرت عثمان کو بھیجا گیا سفیر بنا کر، ادھر سے جو ہے عمر بن سہیل آیا، وغیرہ وغیرہ مذاکرات ہوتے رہے. بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر ایک معاہدہ کیا، دب کر، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس سال ہم عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے. اور اس معاہدے میں یہ بھی تھا کہ اگر قریش کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ آتا ہے اس کو واپس قریش کے حوالے کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر دوبارہ مکہ چلا جاتا ہے اسے واپس نہیں کیا جائے گا. دب کر معاہدہ کیا، دب کر معاہدہ کیا. اس پر لوگ مطمئن نہیں تھے. حضرت عمر کہتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں، پھر ہم یہ دب کر معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ جب معاہدہ لکھا جانے لگا تو اس پہ لکھا گیا محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان. انہوں نے کہا کہ اسی پر تو سارا اعتراض ہے، ہم رسول ہی نہیں مانتے، یہ مٹاؤ، محمد رسول اللہ مٹاؤ، رسول اللہ مٹاؤ، صرف محمد لکھو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مٹا دو. اس طرح دب کر معاہدہ کیا گیا. پھر ہوا یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابھی مکے میں داخل نہیں ہوئے، 30 میل دور حدیبیہ کے مقام پر مکے سے دور بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ جو جانور آپ لے کے آئے تھے، جو اونٹ اور جو بکریاں اور بھیڑ وغیرہ لے کے آئے تھے، احرام اتارو، احرام اتارو، سر منواؤ اور جانور ذبح کرو. کوئی یہ پہلا موقع تھا کسی نے آپ کی اطاعت نہیں کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذبح کرو، احرام اتارو، کسی نے اطاعت نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ بہت حکیم ہستی تھی، بہت حکیم تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہو کے اپنے خیمے کے اندر آ گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ایسا کیجئے، آپ باہر جائیے، اپنا سر منوائیے، اپنا احرام کھولیے اور اپنا جانور ذبح کیجئے. چنانچہ آپ باہر گئے، آپ نے سر منوایا، احرام کھولا اور اپنا جانور ذبح کیا. جب آپ نے اپنا جانور ذبح کیا تو سارے 1400 لوگوں نے بھی اپنے جانور ذبح کر دی اور اپنا احرام اتار دی. اس کے بعد ایک بیعت ہوئی جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. 1400 لوگوں نے، اور میں بتا چکا ہوں صحیح بخاری کی حدیث، حضرت جابر نے فرمایا اس وقت ہم 14 سے اور کننا خیر اہل الارض، ہم روئے زمین کے سب سے بہتر لوگ تھے، 1400 لوگ تھے. صرف کہا جاتا ہے روایت میں ایک آدمی تھا، منافق تھا، اس نے یہ بیعت نہیں کی. 1400 میں ایک آدمی تھا جس نے بیعت نہیں کی، وہ منافق تھا. باقی لوگوں نے کہا کہ ہمارا جینا مرنا ہم جو ہے اللہ کے لیے ہے اور ہم نبی کے. اچھا اب سن لیجئے، اس کو قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو ایک واضح فتح نصیب کی ہے. اچھا بغور سن لیجئے، اس کے بعد کیا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ توجہ سے سنیے بات. 1400 کو لے کر اچھا معاہدہ ہو گیا، 10 سال کا معاہدہ، جنگ نہیں ہوگی. اس کا مطلب کیا تھا؟ سدرن بارڈر محفوظ ہو گئی. یعنی سن لیجیے، مثال کے طور پر آپ نے چائنا سے 10 سال کا معاہدہ کر دیا کہ ہمارے آپ کے درمیان جنگ نہیں ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک بارڈر آپ کی محفوظ ہو گئی، 2 بارڈرز پہ جنگ شروع نہیں کی جا سکتی. جب ادھر سے اطمینان ہو گیا کہ مشرکین مکہ قریش حملہ نہیں کریں گے، آپ نے کیا کیا؟ مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچ کے صرف 1400 لوگوں کو لے کے آپ خیبر کی طرف نارتھ میں یہودیوں کے پاس پہنچے. خیبر بہت زرخیز علاقہ تھا، پیداوار بہت تھی، کھجور کے درختوں سے بھرا ہوا علاقہ تھا، بہت ہی رچ علاقہ تھا. اب منافقین جو مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. کہا نہیں،
یہی 1400 لوگ جو بیت رضوان میں مذہبی سفر کے لیے، عمرے کے لیے خدا پرست لوگ تھے، یہی لوگ صرف 1400 ہی خیبر میں جائیں گے. انہی کو مال غنیمت ملے گا. جو مشکل وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے ساتھ دیا تھا، وہی لوگ مال غنیمت کے جو ہے حقدار ہوں گے. سمجھ گئے بات؟ تو یہ اب مدینے کو بہت فائدہ ہوا اس سے. وہاں سے فدق کی آمدنی، خیبر کی آمدنی آنی شروع ہو گئی. وہاں سے سال میں غلہ آنا شروع ہو گئے، کھجور آنے شروع ہو گئے، پیداوار وہاں کی آنی شروع ہو گئی. اور یہودی جو ہے انہوں نے اطاعت قبول کر لی، خیبر فتح ہو گیا. تو نارتھ کی طرف پیش قدمی ہوگی. سمجھ گئے بات آپ؟ اب سن لیجئے، اس صورت میں مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ اب فتوحات کا دروازہ کھل گیا ہے. یہ فتح کب ہوئی؟ 6 ہجری کے بالکل آخر میں صلح حدیبیہ ہوئی یا پہلے، اور محرم 7 ہجری میں اگلے مہینے خیبر فتح ہو گئے. 7 ہجری میں خیبر فتح ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے اگلے سال اس معاہدے کو توڑ دیا. قریش نے صلح حدیبیہ کو توڑ دیا. اچھا، رسول اللہ نے کہا بہت اچھا ہے، انہیں توڑ دیا نا. اب آپ نے تیاری شروع کر دی. ادھر خیبر سیکیور ہو گیا، خیبر سے پیسے بھی آنے لگے، غلہ بھی آنے لگا، ہتھیار آنے لگے، بہت ساری چیزیں آ گئی. تو آپ نے جو ہے خفیہ طور پر تیاری کی کہ اگلے سال 8 ہجری میں ہمیں مکے پہ حملہ کرنا. 8 ہجری میں آپ نے 10,000 لوگوں کو لے کر 10,000 لوگوں کو لے کر مکے پہ حملہ کر دیا. اور جب مکہ جیت گئے تو مکہ تو مرکز تھا، خانہ کعبہ وہاں تھا، سارے عرب جو ہے اس کو اپنا مرکز تسلیم کرتے تھے. جب مرکز پہ قبضہ ہو گیا اور وہ بتوں سے پاک ہو گیا، ایک ایک بت کو توڑ دیا، پورے عرب پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی. اس کے بعد حنین کی فتوحات ہوئی. اس کے بعد 9 ہجری میں اگلے سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 لوگوں کو لے کر تبوک کی طرف شام کی حکومت اور رومن امپائر عیسائیوں سے لڑنے کے لیے کوچ کیا. اور عیسائیوں کی جو باجگزار چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں ان پر قبضہ کر کے ان کو باجگزار بنایا، ان سے جزیہ عائد کر دیا ان پر، اور اسلامک اسٹیٹ کو بہت ساری آمدنی